بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل تحت رأية عمية يقاتل عصبية أو يغضب لعصبية فقتلته جاهلية او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اندھے جھنڈے کے تحت لڑے، عصبیت کے لیے لڑے یا عصبیت کے لیے غصہ ہو، تو اس کا لڑنا جاہلیت کا لڑنا ہے۔ اندھے جھنڈے کے تحت لڑنے کی تفسیر خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ جو بندہ کسی دوسرے سے لڑائی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، اور اس جھگڑے کی بنیاد قوم اور قبیلہ، اس کی حمایت ہوتی ہے، اور قوم قبیلے کی حمایت بھی جو غلط ہوتی ہے، تو فرمایا کہ یہ شخص اگر اس لڑائی میں مارا جائے گا تو یہ جاہلیت کی موت مارا جائے گا۔ یعنی مسلمان کو تو اللہ کے حکم، اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا کے تابع ہونا چاہیے، نہ یہ کہ وہ اپنی قوم اور قبیلے کے جو غلط مفادات ہیں ان کے تابع ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم لوگ گواہی دینے والے ہو جاؤ سچ کے لیے، انصاف کے لیے، چاہے یہ گواہی تمہاری اپنے خلاف جائے یا والدین کے خلاف جائے یا عزیز و اقارب کے خلاف چلی جائے۔ تو آدمی کو تو مسلمان کو تو انصاف کا پرستار ہونا چاہیے، انصاف کا ساتھ دینے والا ہونا چاہیے، نہ یہ کہ وہ جو میری قوم قبیلہ کہہ رہا ہے وہی ٹھیک ہے اور اسی کے لیے میں لڑوں گا، مروں گا۔ تو یہ جو جذبہ ہے اسے عصبیت کہتے ہیں، قومیت کی بنیاد پر لڑنا، چاہے وہ بات غلط ہو یا صحیح ہو، تو اس کی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی مذمت کی۔ اور ایک موقع پر صحابہ اکرام کے درمیان بھی ایک معمولی سا جھگڑا ہو گیا، تو ایک نے انصار کو پکارا، دوسرے نے مہاجرین کو پکارا۔ یعنی یہ پکار اس بنیاد پر نہیں تھی کہ اللہ اللہ کے رسول کی بات سنو، اگر اس بنیاد پر مہاجرین اور انصار کی پکار ہوتی تو اس میں حرج نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں مہاجرین اور انصار کا الگ الگ تذکرہ فرمایا، مگر یہاں پکار اس لیے تھی کہ اس لڑائی میں، یعنی جو ذاتی لڑائی ہے، اس میں قومی جذبے کو استعمال کیا۔ تو آپ نے فرمایا دعوہ فإنہا منتنہ، اس بات کو چھوڑ دو کیونکہ یہ بدبودار بات ہے، اس کے اندر بدبو ہے۔ تو اس لیے مسلمان کو اپنے طرز عمل کا جائزہ لینا چاہیے۔ یعنی جب بالخصوص ایسا کوئی مسئلہ آ جائے کہ جہاں اپنی جو قوم قبیلہ ہے اس کے بھی غلط ہونے کا امکان ہو سکتا ہے، تو اس بات کو پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں ہم ناحق پر تو نہیں کھڑے۔ اگر ناحق ہو تو پھر قوم قبیلے کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ ہاں اگر حق ہو اور قوم قبیلے کا تقاضا بھی ہو تو پھر ساتھ دینا اچھی بات ہے، بلکہ ایک حق کی ادائیگی ہے۔ ایک صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ جو عصبیت کا مطلب کیا ہے؟ کیا اپنی قوم سے محبت کرنا بھی عصبیت میں داخل ہے؟ فرمایا نہیں، یہ داخل نہیں ہے، بلکہ عصبیت یہ ہے کہ قوم کے ناانصافی پر، قوم کے ظلم پر تم ان کی مدد کرو، یہ عصبیت ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔